لیلۃ القدر دے بارے اللہ تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینے دے برابر ہوندی ہے، 1000 مہینے دے بقدر انسان کو لیلۃ القدر دے وچ قیام کرنے والے کو ثواب مل دے۔ فرمایا کہ انہاں 10 راتی ہیں، 10 راتی لیلۃ القدر دے بقدر ہے۔ احادیث دے وچ ذی الحجہ دے ڈاڑھ مہانے دی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ذی الحجہ دے جڑے ڈاڑھ مہارن حاجی اپنے حج دے اتے ہوندن، احرام بدھی ودے ہوندن، کفن دا چادراں پاتی ودے ہوندن، داڑھی گرد گلود ہوندی ہے، جسم گرد گلود ہوندے، کفن اور جرڈو چادراں پاتی ودے ہوندن، کفن آلیاں او بھی میلیاں کچیلیاں ہوندن، حاجی دی شکل و صورت دیکھن دی نہیں ہوندی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمیدن کہ اے عبادت انہیں دمہارے دے وچ میں کو زیادہ مقبول ہے۔ باقی جہاڑے دے وچ جمعہ دے نوہار آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے محبوب دے صدقے فرمایا خوبصورت بن کے آؤ، تیل لا کے آؤ، خوشبو لا کے آؤ، لباس اچھا پا کے آؤ، دھا کے آؤ، جسم صاف ستھرا، کپڑے صاف ستھرے، شکل و صورت صاف ستھری۔ فرمایا جمعے دے اتے اے محبوب، عید دے اتے خوشبو محبوب، لیکن جلے حج دا موقع آئے فرمایا دھاون پابندی ہے، دھا نہیں میں سکدے۔ ہاں جے کوئی شرعی عذر تھی ونے او دھا سکدے، دھاون دی پابندی، لباس دھوون دی پابندی، کنگھا نہیں میں کر سکدے، خوبصورت نہیں میں بن سکدے، خوشبو نہیں میں لا سکدے۔ فرمایا کہ میں کو ادایاں کہیں ویلے کیرا ادائی محبوب ہیں، کہیں ویلے کیرا ادائی محبوب ہیں۔ فرمایا کہ انہیں حج کیتے اے ادا میں کو محبوب ہے، جمعے کیتے اے ادا محبوب ہے، عید کیتے اے ادا محبوب ہے۔ فرمایا کہ ہر حکم اللہ تعالیٰ دے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق کرنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمیدن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ اگر تسا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ دے نال محبت کریں دے ہو، اللہ تعالیٰ دے نال پیار کریں دے ہو، تو اللہ تعالیٰ دے نال تعلق بڑھاوٹ چاہ دے ہو تو محبوب دی طریقے کو اختیار کرو، فتبعونی۔ محبوب نے کیویں کر کے دکھائے، جمعے دے اتے محبوب کیویں اندے ہن، عیدین دی نماز دے اتے محبوب کیویں اندے ہن، حج کیتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دا طریقہ کیا ہے، کتا کتا قیام کیتنے، جیتا جیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرین اللہ نے انہیں جگہ کو افضل بنا دیتے، مقرب بنا دیتے، محبوب بنا دیتے۔ تو اے ہر کم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق کرنا، ہر کم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق کرنا۔ فرمایا اے کم اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوندے۔ فرمایا ہن بہت سارے بندے آدھے پین یار مہنگائی بہوئے، غریب بہت سارے ہیں، تو لہذا قربانی نہ کرو، قربانی نہ کرو، قربانی دے پیسے ذرا نہ لوگے تک پہنچا دیو۔ یہ انہیں دا غلط عقیدہ ہے، انہیں دی غلط سوچ ہے۔ اساں لوگیں دی امداد کرن کو نہیں سے رکیں دے پائے، اے نہیں سے آدھے کبھی لوگیں دی امداد نہ کرو، لوگیں تک مال نہ پہنچاؤ، لوگیں تک چیزاں نہ پہنچاؤ، نہ انہیں کو نہیں رکیں دے پائے۔ جیرا اللہ نے حکم دیتے اور محبوب نے کر کے دکھائے اون دے خلاف کرنا اے منع ہے۔ اور بھی قربانیاں نہ کرو، نہ یہ تو شعائر اللہ ہے، والبدن شعائر اللہ۔ فرمایا اے اللہ بدنا اوٹ ذبح کرنا، قربانی کرنا اے اللہ تعالیٰ دے شعائر ہی چوئے، شعائر اسلام ہی چوئے۔ تو قربانی ذبح نہ کرنا، لوگیں دے سامنے لوگوں کو دے دیونا، صدقہ کر دیونا، خیرات کرنا، فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کام اچھا کیتے لیکن محبوب دے طریقے دی مخالفت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ دے حکم کو نہیں سی منجا،
اللہ حکم کرے فصلی لربک وانحر، محبوب دے زمانے دے وچ غریب لوگ تھوڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے وچ غریب لوگ تھوڑے ہیں؟ او ایو جتنا غریب ہن کہ کئی دہاڑے گھر دے وچ کھانا نہ پکدا ہے، کئی دہاڑے فاقے دے وچ گزر ویندے ہن، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ہجرت کر کے گئے 10 سال مسلسل قربانی کریں دے رہ گئے، 10 سال مسلسل قربانی کی تھی نے، اور حج دے موقع دوتے تو 100 اٹھ ذبح کیتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا غریب اولے نہ ہن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ تھوڑے غریب ہیں؟ ایک دفعہ دی اندے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویرے دی نماز پڑھ کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دے گھر تشریف گن گئے، جلے گھر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا نہ کھلیا، دوجی دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا نہ کھلیا، تیجی دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا ول بھی نہیں کھلیا، تو ول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ونجن دا ارادہ کیتے کہ واپس چلے ونجا۔ تھوڑی دیر گزریے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ سارے کو رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ تشریف گھنئیے، بہے کے دروازہ کھولے، بہے کے دروازہ کھلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت ڈٹھی ہے، فرمان لگی اے بیٹی خیر ہے آج بہے کے دروازہ کھلے نہیں پئی، خیر ہے آج بہے کے دروازہ کھلے نہیں پئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف گن گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگی اے ابا جان، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترائے جہاڑے تھی گن پیٹ کشے نہیں گئی، ترائے جہاڑے تھی گن پیٹ خالی ہے، ابا جان اٹھن دی طاقت نہ ہے، اٹھی سگدی نہ ہمی، کمر سیدھی ہوئے ہاتھ اٹھی کے دروازہ کھولا، ابا جان ترائے جہاڑے کشے گیا کہنی کی میں اٹھا ہے، تو ولوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو تو نہیں چھوڑا ہے بھائی۔ فاقے اندے میں اہل بیت دے ہوتے فاقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمے دیے، فرمایا 2 مہینے گزر ویندے ہن گھر دے وچ کھاون دی کشے نہ ہوندی ہے، چولہا نہ چلتا ہے، فرمایا کتے گزارا کرنے، فرمایا 2 کالے چیزیں تے گزارا کرنے آسے، کھجور کھا کے پانی پی گندے آسے۔ میرے محبوب نے ولوی قربانی کو تو نہیں چھوڑا، اللہ دا حکم ہے فصلی لربک وانحر، اے نبی جی نماز پڑھیے، اے نبی جی قربانی کیجئے، قربانی دا حکم میرے اللہ نے دیتے، اے کہیں وجہ کو لو ساکت نہیں تھی سکتا، اللہ نے جرا حکم دیتے، اے حکم بھی مالداریں کیتے، قربانی ذبح کرو والعوام الناس دی خدمت بھی کرو، قربانی ذبح کرو گوشت نال عوام دی خدمت کرو، قربانی ذبح کرو اللہ نے مال و دولت دیتے غربا دی خدمت کرو، انہیں تک صدقہ پہنچاؤ، انہیں تک مال و دولت پہنچاؤ، انہیں تک چیزیں پہنچاؤ، لیکن قربانی چھوڑ کے صدقہ کرنا اے ناجائز ہے بالکل۔ جرا فرض ہے قربانی کے بارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قربانی جرا بندہ فرض ہے قربانی نہیں کریں دا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان کو اے حق کہنی کہ وہ عیدگاہ دی طرف آوے، انہیں کی طرف مناسب نہیں ہو عیدگاہ دی طرف آوے، انہیں عیدگاہ دی طرف آون انہیں کی طرف جائز ہی کہنی، کیوں قربانی کھا دی کرے، قربانی اللہ نے فرض کی تھی ذبح نہیں کرے نا۔ بہت سارے بندے غلط عقائد کی دی کرن، بہت سارے بندے غلط سوچے نن، انہیں تک میری گال پہنچا لے ہو بالکل ناجائز ہے قربانی ذبح کرنا۔ فرمایا عید النحار سارے کو زیادہ محبوب عمل، سارے کو زیادہ پیارا عمل، سارے کو زیادہ اللہ دے قرب دا ذریعہ بننے والی او قربانی ہے جری ذبح تھی ہے، ہاں سارے کو زیادہ محبوب عمل ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو 3 جڑے تھی کن کھانا نہیں کھادا، دیکھو اونلے زیادہ فاقیان ہون دی بنسبت ہن کوئی ہے ہیو جا بندہ پاکستان ہے یا کہیں بے ملک ہے کہ جڑے 3 جڑے تھی کن کھانا نہ کھادا ہوئے، ایو جا فاقیہ اللہ تو کوئی کرے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لگے بیٹی اے فاطمہ، اے میری محبوب بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، تے 3 جاڑے تھی کن کھانا نہیں کھادا، اپنے ابے کو پوچھ تیرے ابے نے 7 جاڑے تھی کن کھانا نہیں کھادا، انہیں وقت نہیں گزارا،
سارے ترتیب ہی دے گئے، تربیت ہی دے گئے۔ اگر ساری اگر بیٹی کی تھی شادی شدہ ہوئے ہاں اور کہ ابا آج سویر دا میں کو کھانا نہیں ملیا تو اساں کو بیٹی اساں تو کو بھوک مرن کی تو تھوڑا نہیں تھا، آج لوں اپنے گھر چلتے ہیں۔ تربیت بھی کی تھی، بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، اللہ دی طرفوں انعامات نازل تھی سن، صبر کر۔ لیکن تسلی ڈیمنٹ کیتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹھے ایک مسلح بھی ہے، گھڑا بھی لاتا ہے، سیٹتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بیٹی اے مسلح چاہاں، اے مسلح چاہاں۔ بیٹی نے مسلح چاہتے تل سونے دے جواہرات دے ڈھیر نظر آندے وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹی یا ای سونے کو اختیار کر، ای جائیداد کو اختیار کر، جواہرات کو اختیار کر، یا میری ذات کو اختیار کر۔ بیٹی اگر سونے جواہرات کو اختیار کرے سے کھانے بے بہا ہو سن، چیزاں بے بہا ہو سن، لیکن میری ذات تے کو نہ مل سی۔ او بھی تو وال بیٹی ہی کہندی بیٹی ہے، بولو نا، وہ بیٹی کہندی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہی۔ آکر لگئی ابو جی میں نے سونے جواہرات کو جتی دی نوک نال ٹھکرا دے وہاں، میں کو تو سا محبوب ہی ہے، میں کو تمہاری ذات محبوب ہے۔ مسلح بند کر دیتے، سٹ دیتے، تو جو ہی ایک کم کیتے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی تھی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی نے سونے جواہرات کو ٹھکرایا، اللہ نے تمہاری امتی بخشش کر دیتی ہے، اللہ نے تمہاری امتی بخشش کر دیتی ہے۔ تو ہن امت کون ہے؟ میں بھی امتی، تساں بھی امتی، سارے دے سارے لوگ امتی، اللہ نے سارے دی بخشش کر دیتی ہے۔ لیکن امتی امتی ہوئے، امتی امتی ہوئے، لیکن جرا امتی نہیں اودی بخشش نہیں، امتی امتی ہوئے۔ امتی دے بارے پیران پیر محبوب سبحانی مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پوچھا گئے اے مولانا وقت دے ولی اللہ یہ کرامتا تو بہت سارا مشہور ہیں، واقعی ولی ہیں، واقعی انہیں اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کیتا ہے۔ وہاں لگے حضرت دسو امت کے کو آدین؟ تو مولانا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 4 الفاظ فرمائے، فرمایا وسیرتی ہی وصورتی ہی، فرمایا جہندی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت دے مطابق او امتی ہے، جہندی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق او امتی ہے۔ فرمایا جیرے کمے کولو میرے محبوب نے روک دیتے انہیں کمے کولو روکوے نے او امتی ہے، جیرے کمے دا میرے محبوب نے حکم دیتے انہیں کو کریں دے او میرا امتی ہے۔ اور آسا دیکھوں اساں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہی سے کیا ساری صورت محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت دے نال مل دیے؟ کیا ساری چال ڈھال، سارے تعلقات، سارا میل جول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے میل جول دے نال مل دے؟ کیا جیرے کمے کلو محبوب نے روک دیتے اساں انہیں کلو روک گئے ہیں؟ جیرے کمے دا محبوب نے حکم دیتے، میں نہیں آتا خود قرآن پر میں نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، فرمایا جیرے کمے کلو محبوب رکے نا پہ رک ونجو، جیرے کمے دا محبوب حکم کرنا پہ انہیں کو کرو۔ اے اطاعت دا درجہ، اے اطاعت دا درجہ، اے محبوبیت والا درجہ، ورنہ اے انسان امتی ہی نہیں، امت درجے دے وچ ہی نہیں آندا۔ قیامت علیہ دمہار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دور کو اپنے امتے کو پہچان کی دن میرے امتی آندا پائے۔ اگر اساں تساں سامنے تھائے عمل نہ کیتا ہویا، شکل و صورت محبوب جئی نہ ہوئی، سیرت محبوب جئی نہ ہوئی، کم جرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیتے انہیں کو چھوڑ دیتا، جیدہ روکے انہیں کو کیتا،
ول سامنے تھا میرے محبوب نے سینے لمڑ دے بجائے انکار کر دیتا میرے امتی نہیں ول کے کرے سو جاڑے جیری رسوئی ہو سی نا او رسوئی دا والا ازالہ نہ تھی سی او رسوئی او پریشانی ختم نہ تھی سی آج اللہ نے دنیا دے وچ موقع دیتے سنبھلوں وقت گزرتا پے اے نہ ہوئے کیا مطلب انوار پکڑے کھڑے ہوں ہاں تو یہ وجہ کو قربانی دے دیوار ہیں اللہ کو راضی کرن کی تے قربانی کروں محبوب دی سنت سمجھ کے قربانی کروں میرے محبوب نے قربانی کی تھی ایسا محبوب دی سنت کو سمجھ کے اللہ دا حکم سمجھ کے قربانی کروں قربانی دا طریقہ کیا ہے مولوی صاحب قربانی دا طریقہ تو رسو اسا تک سنت دے مطابق کروں قربانی کو لٹاونا کیویں اوندا سر کیڑے ہوئے کیا چھریاں قربانی والے جانور دے سامنے چلاونے انہیں کو تیز سامنے کرنے یا انہیں دی منہ دے سامنے نہیں علیحدہ کرنے کیا کیا سنت طریقہ ہے کریں پوچھے سے قربانی ذبح تھی وے نہیں ہے بس موڈی گوشت کاوڑ دا ہوندے نیتی گوشت کاوڑ دی ہونی ہے ذرا قربانی ذبح کریں دے لیکن نیت گوشت یہ پر میں ان دی قربانی اللہ دے ہاں قبول نہیں اگر 7 آدمی ایک جانور دے وچ رلے پین اج اپنی اصلاح کر گئی نو دسے نہ پے میرے بھراو ذبح کرن کو پہلے سارے کو اکٹھا کر کے کھڑے تھی وہ دسو انہیں کو ادا جیندی ایک دی نیت گوشت کاون دی تھی قربانی ذبح کر گئی تھی قربانی ساری دی قبول نہ تھی اپنی نیت صاف کر گئی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فرمایا اللہ تعالی دے ہاں خون نہیں پوجدا اللہ تعالیٰ جانورے دے خون کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تھوڑے مالے دی طرف نظر نہیں کرے نا اللہ تو تھوڑے دلیں کو دے دے کہ ایک قربانی جری ذبح تھی نہیں بھی کیری وجہ کو تھی نہیں بھی ہے کیا میری رضا ہے کیا دکھاوا تو نہیں کیا شہرت مقصود تو نہیں کیا بیوی کو راضی کرنے کی تو قربانی نہیں سے کہنا ہے کیا محلے والے کو راضی کرنے کی تو قربانی نہیں سے کہنا ہے کہ محلے والے کیا آفسن دیکھو ہے اللہ نے اتنا مال لیتے ایک جانور ہی بنی تھی کتا انہیں کو راضی کرنے کی تو جانور کہنا ہے تو یہ سارے دا سارا چیزیں بیکار چلے ہوئے سن اللہ دے ہاں قبول نہ تھی سن اللہ دے ہاں قبول نہ تھی سن میں تو کو حدیث سنا ہوا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا ابو ہریرہ اے ابو ہریرہ میں نصیحت کرے نا عمل کری خود بھی عمل کری دوجے تک گال کو پہنچاویں دوجے کو بھی عامل بڑھاویں ابو ہریرہ خود عمل کری دوجے کو عامل بڑھاویں دوجے تک پہنچاویں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تورے حد دے ہوتے بیعت کرے نا اندے ہوتے عمل کرے سا دوجے تک پہنچے سا انہیں کو بھی عامل بڑھے سا ہے کیا فرمایا 5 نصیحتیں پہلی نصیحت اتق المحارم اتق المحارم تکن اعبد الناس فرمایا اگر سارے کو زیادہ محبوب بننا چاہتے ہو عبادت گزار بننا چاہتے ہو اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو فرمایا اتق المحارم حرام کمے کو بچو حرام کو بچو حرام کیا ہے کہیں دا حق کھاون حرام ہے رشوت گھن کے پیسہ تو آ گئے رشوت دا پیسہ ہے لیکن مال دے نال قربانی پہ کرے دے قربانی کیڑے قبولتی سی جیری خوراک حرام لباس حرام ادھا کم حرام جیب کٹ کے پیسے چاہے 40,000 ہے 10,000 دی بکری کی دیا میں قربانی پہ کرا دا خوش تھیا دے قربانی پہ کرا قربانی ہے تیری قربانی نہیں یہ تیرے منہ تو اتے مار دیتی ویسی ایک کیا قربانی ہے فرمایا کہ حرام دا ایک لقمہ اگر کہیں بندے نے کھا کی دے ایک لقمہ ایک ٹائم دی روٹی نہیں کیا کھا دے ایک لقمہ کھا دے فرمایا 40 ہمارے بندے دی عبادت قبول نہیں
فرمایا کعبہ بیت اللہ دا طواف کرے، چاہے طواف کرے نہ کرے، حج کرے نہ پے، لیکن حرام لقمہ ہے، حرام کھادی وجہ 40 دیوار انہاں نہ حج قبول ہے، نہ انہاں نمازاں قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے۔ ہاں اتق المحارم تکن عابد الناس، نیکی کرن مشکل نہیں، نیکی کرن مشکل ہے، نماز تے آگے ہو سارے تے سارے، ذکر کر گنسو، دعا مانگ گنسو، نیکی کرن مشکل نہیں، نیکی کو بچا کے رکھنا والا مشکل ہے۔ نماز پڑھی باہروں میں ان کے غیبت کر گئی، نیکی کیا بچی ختم دی گئی۔ نماز پڑھی پھٹے دے ون کے کہیں دا گلا شروع کر دیتا، نماز پڑھی باہروں نکتے ایک دی باہ مروڑی ہے وہ بوتل پلا ہے، وہ بے دلی بوتل پلائی ہے، وہ دی نماز کیا قبولتی تھی؟ باہروں نکتے وین کے وہ تاس شروع کر دیتی ہے، لڈو شروع کر دیتی ہے، حرام کا دے کیا نماز قبولتی ہے؟ ہاں عبادت کرن مشکل نہیں، عبادت کو بچا کے رکھنا والا مشکل ہے، عبادت کو بچا کے رکھنا والا مشکل، نیکی کرن مشکل نہیں، نیکی کو بچا کے رکھنا والا مشکل۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا اگر حرام کمے کو بچو سارے کو زیادہ ولی اللہ بنوے سو، سارے کو زیادہ عبادت گزار بنوے سو۔ زمین دباونا کہیں دی حرام ہے، کہیں دے پیسے کھاونا حرام ہے، کہیں دی امانت کو دفن کر دیونا حرام ہے، کہیں دی آبرو ریزی کرنا حرام ہے، کہیں دی بےزتی کرنا حرام ہے، یہ سارے چیزاں محرمات چندن۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کمے کو بچو سارے کو زیادہ ولی اللہ بنوے سو۔ دوسری گال ورض بما قسب اللہ لک تکن اغنى الناس، فرمایا جیرے چیز تہارے مقدر آ گئی ہے اللہ دی تقسیم دیتے ہیں راضی تھی وجہ، اللہ دی تقسیم دیتے ہیں راضی۔ بیماری آئی ہے یا اللہ میں ہی حالت راضی، خوشی آئی ہے یا اللہ میں ہی حالت راضی، اولاد بیمار ہے یا اللہ میں ہی حالت راضی، بیوی فوت تھی گئی یا اللہ میں ہی حالت راضی، ابا بیمار ہے یا اللہ میں ہی حالت راضی، اور شادی آ گئی ہے خوشی آ گئی ہے یا اللہ میں ہی حالت راضی، ہر حالت راضی۔ فرمایا سارے کو زیادہ مستغنی بنوے سی اے بندہ۔ تیجی گال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو فرمائیے وَأَحْسِنْ لِجَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا پڑوسی دے نال حسن سلوک کرو سارے کو زیادہ مومن بنوے سو۔ پڑوسی دے نال حسن سلوک، پڑوسی ہوئے ولا رشتہ دار ہوئے ان دے نال حسن سلوک۔ جانور ذبح کیتس اور دوجا پڑوسی جرا نہ او قربانی کانی کیتی پیا، پہلے ان دے گھر پہنچاوے گوشت پکائے، دوجا بھرا غریب ہے ان دے گھر روٹی کانی روٹی پچاوے سالہ نہیں پچاوے، حقے ہوندا اگرچہ وہ کم نہیں کر۔ دوجا اعتراض اے ہوندے یار ہٹے کٹین آزاد صحت مندن لیکن کم نہیں کریں دے جنی وجہ کو گھر دے وچ اٹا کا نہیں اسا نہیں دے نہیں کو بھائی وہ کم نہیں کرے نا تو نہ کرے، تیرے ذمہ اودی خدمت کرانے، وہ اپنا حق ادا کرے تو اپنا حق ادا کر، وہ اپنا جواب دے ونے تے اپنا جواب دے ونے، وہ تیرے نال اچھا نہیں رہندا تو دے نال اچھا رہے۔ اللہ تعالیٰ تیرا سوال اندے کو نہ کرے سی، تیری ذات کو کرے سی۔ تیجی گال چوتھی گال وَأَحِبَّ النَّاسَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، فرمایا جیری چیز اپنے کی تے پسند کرے نہیں وہ چیز دوجے کی تے پسند کر۔ پنجویں گال وَلَا تُكْثِرِ الضِّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا زیادہ ہنسی کو پرہیز کر، زیادہ ہنسی کو پرہیز کر، فرمایا زیادہ ہنسن دے نال دل مردہ تھی ویندے، نیکی دی طرف توجہ نہیں رہندی، انسان جو ہے نا نیکی کر نہیں سکدا کیونکہ جلے دل ہی مردہ ہوندے نیکی دی طرف کیویں توجہ کرے سی۔ تو لہذا انہیں پنج گالی دو تے عمل کرنے، قربانی کرنی ہے جے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہو اپنی لازمی قربانی کرے، اللہ تعالیٰ دے سامنے اپنی محبت دکھا لے، جانور کو ذبح کر کے دکھا لے، ان دا صدقہ کرن جائز، شروع کو گفتگو ہوئی ہے سجدہ کرن جائز، صدقہ کرن دا جائز کہ نہیں، ہاں ولا دیجی گال ہے اخلاص سے نال کرے، کتنا کرے دکھلاوا نہ ہوئے، شہرت نہ ہوئے، بیوی کو راضی کرنا نہ ہوئے، ہمسائے کو دکھانا نہ ہوئے۔ علامہ اقبال ادے سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، کیا ہو سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ہی ادا کر لو،
ایسا لگتا ہے کہ قرض لیا ہے رب سے، انہوں نے رب سے قرض لیا ہے۔ پھر آگے دوسرے شعر میں کہتے ہیں تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سجدہ کہیں اور کرتا ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ تو رب دی رضا کیتے خالص اللہ کو راضی کرن کیتے اعمال کرنا، قربانی اللہ کو راضی کرن کیتے۔ اللہ تے کو دکھ لینے پہ جانور ذبح کر کے اپنا مال پیش کیتے تھے، جانور گھن کے ایسے تیرے سامنے ذبح کرتے تھے، کیری وجہ کو لو یا اللہ تو راضی تھی پو، اگر تو راضی تھی بیا ساری دنیا ہی بن ویسی آخرت ہی بن ویسی، اگر شہرت کیتے کیتا چیزیں کیتے کیتا دنیا ہی برباد آخرت ہی برباد، کیا مطلب راتوں پکڑ دا سبب بن سی۔ اللہ تعالیٰ میں کو تو حکوں اسا سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے، انہیں 5 گالیں دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، قربانی دا جانور ذبح کرن دی اخلاص سے نہ ذبح کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ